الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. अल्लाह कबूल कर। अल्लाह कबूल कर। बहुत मुबारक हो अल्लाह थोड़ी हसनात कबूल फरमाए। ये पानी जितना पढ़ ली कभी इतना के बाद हाँ इतना बात भी पा लेते हैं डबल हो जाएगा। सखत लफा शद्दत शमलहुम व मज़्ज़क़ जमाहुम दुआ करा दो। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبده ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل زكاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الحاسدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض
اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض شفاء كاملا عاجلا نافعا. رب ارحمهما كما ربيانا، رب ارحمهما كما ربيانا صغير. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأمهاتنا ولآبائنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كشمير. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم أعز المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في أفغانستان. اللهم انصر المسلمين في باكستان. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك
وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على النبي. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس. سبحان الملك القدوس. Allah mubarak kare. Allah kabul. Allah kabul. Jazakallah. Amin. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما
وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اللہ کا قرآن کہتے ہیں جہاں اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمت ہوتی، اور جہاں اللہ کی رحمت ہو وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے. قرآن ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے. اور آپ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جہاں قرآن اور حدیث کی محفل ہو وہاں اللہ کے آسمانی فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. اور یہ مجلس عام مجلس نہیں ہے، آسمان کے فرشتے بھی اس خیر و برکت والی محفل میں شامل ہوتے ہیں. قاری سلمان جابر صاحب، ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں جنہوں نے پورا رمضان قرآن سنایا. یقیناً سننے والوں کو بھی مزہ آ رہا ہے اور سنانے والوں کو بھی. اور جس کے سینے میں ایمان ہے، ایمان والے کو ہی قرآن سننے کا مزہ آتا ہے. اور ایمان والوں کی یہ غذا ہے، قرآن ایمان والوں کی یہ غذا ہے. اس لیے ہم اس پروگرام کا آغاز اللہ کی پاک کلام سے شروع کرتے ہیں. اسی دارا حاضہ کے طالب علم، ہونہار طالب علم محمد حنظلہ شفیق، وہ آئے مائک پہ اور قرآن پاک کی تلاوت ارشاد فرمائے. محمد حنظلہ شفیق. بسم الله الرحمن
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج ارادہ تو یہی تھا کہ مختصر سی گفتگو کی جائے، لیکن فضیلت الشیخ عبدالرشید حجازی صاحب جو ہیں وہ تقریباً بتایا گیا ہے کہ 11 بجے کے بعد تشریف لائیں گے، تو ان کے آنے تک گفتگو کو جاری رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کسی سعادت سے کم نہیں ہے، میں اور آپ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے اس کی کہ ہم صحت اور تندرستی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ آج اللہ کی توفیق سے اس بابرکت رات میں اس کے قرآن کی، اس کے دین کی بات کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کوئی دشمن جو ہے وہ بم گرائے گا، ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہمارے جاتے تک ہمارے گھر جو ہیں وہ باقی بچیں گے یا ان کو نیست و نابود کر دیا گیا ہوگا۔ کتنے ہی ایسے مسلمان جو غزہ میں اس حال میں عبادتیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہر وقت آسمان سے دشمن کے حملے کا ڈر ہے، لیکن ان کی ایمانی کیفیت کیا مضبوط ہوگی کہ ان کے قدم پھر بھی نہیں ڈولتے اور وہ اللہ رب العزت کے حضور حاضری دے رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہوں گے جن کا یہ دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی مسجد میں جائیں اور ایسی محفل میں جا کر دین کی بات کو سنیں، قرآن کو سنیں، لیکن ان کی معاشی مجبوریاں ان کے آڑے آتی ہوں گی اور وہ مسجد میں نہیں آ رہے ہوں۔ کسی کو دکان سے چھٹی نہیں ملی ہوگی، کوئی پردیس میں بیچارہ معاش کی خاطر پھنسا ہوا ہوگا، کوئی کسی طرح اور کسی طرح مجبور ہوگا۔ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو ہاسپٹلوں میں اس وقت موجود ہیں، ان کا دل بے چین ہوگا، تڑپ رہا ہوگا کہ کسی طرح کوئی سبیل بنے اور وہ مسجد میں چلے جائیں، لیکن ان کا مرض ان کے آڑے آ گیا۔ مجھے بتائیے کیا اس حال میں یہ اللہ کا ہم پر کروڑہا رحمت، اللہ کی نعمت نہیں ہے کہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں؟ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں پر بیٹھنا، ہمارا یہاں پر سننا اور سنانا دین کی بات اور قرآن مجید جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، تعلقات تو انسان زندگی میں کئی ایک بناتا ہے۔ جب بندہ سکول جاتا ہے نا تو اس کے سکول فیلو بنتے ہیں، سکول کے دوست بنتے ہیں، پھر وہ کالج جاتا ہے تو وہاں اس کی دوستیاں ہونے لگتی ہیں، پھر وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے، پھر کاروبار میں دوستیاں، پھر کولیگ بنتے ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں کئی طرح کے انسان دوست بناتا ہے، وہ ساری دوستیاں یا تو کسی نہ کسی مفاد سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرورت
کوئی نہ کوئی مطلب ان کے پیچھے وابستہ ہوتا ہے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ ساری دوستیاں صرف اور صرف دنیا کی حد تک محدود رہتی ہیں، ان میں وہ خلوص نہیں ہوتا، ان میں وہ چاشنی نہیں ہوتی، ان میں وہ پیار نہیں ہوتا جو صرف ایک رشتے میں پایا جاتا ہے، اور یہ وہ تعلق ہے جو دین کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے مسجد میں قائم ہوتا ہے۔ مسجد میں آپ کے قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونے والا نمازی دوست وہ آپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس کی دوستی آپ کے لیے کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اگر ہو جائے تو ہم مسجد کے نمازیوں سے والہانہ محبتیں شروع کر دیں، مسجدوں سے نفرتیں دور ہو جائیں، مسجدوں میں محبتوں کا پیغام عام ہو جائے۔ میں اس کو صرف ایک حدیث سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جب اللہ رب العزت جہنمیوں کا فیصلہ کر دیں گے کہ یہ لوگ الگ ہیں، یہ جہنم میں جائیں گے، اور دوسری طرف جنتیوں کا فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جنتی ہیں اور یہ جنت میں جائیں گے، تو جب جنتی لوگ جنت میں جانے لگیں گے تو وہ اللہ تعالی سے سوال کریں گے کہ یا اللہ، ہم جنت میں تو جا رہے ہیں لیکن ہمیں ہمارے بہت سے ایسے دوست جو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر مسجد میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ عمرے کیا کرتے تھے، اے اللہ وہ ہمیں ہمارے ساتھ جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا، اگر تمہیں اپنے ان دوستوں کی اتنی فکر ہے جو اپنی کسی خطا کی وجہ سے یا اپنی نیکیوں کے کم ہونے کی وجہ سے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو اللہ کہے گا کہ میں رب العالمین تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم اپنے ان دوستوں کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، یہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نمازی آپ کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا ہے اور جیسے جیسے دولت کی فراوانی پھیل رہی ہے، عام ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ انسانوں میں دوریاں بڑھ رہی ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ جتنی بڑی سوسائٹی کے اندر آپ گھر بناتے ہیں اتنا ہی آپ اپنے پڑوسی سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ ایسی سوسائٹیاں بھی اس وقت ہمارے شہر میں، پاکستان میں موجود ہیں کہ گھر کے اندر فوتگی ہو جائے تو سامنے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے گھر میں کوئی میت موجود ہے، دائیں بائیں والوں کو نہیں پتا کہ اس گھر کے اندر کوئی فوتگی ہوئی۔ بڑی سوسائٹیوں میں یہ رول بنا دیے گئے ہیں، یہ قانون بنا دیے گئے ہیں، میں خود ان کو دیکھ کے آیا ہوں۔ یہ قانون بنا دیا ہے کہ گھر میں اگر فوتگی ہو جائے تو تم گھر کے باہر افسوس کرنے آنے والوں کے لیے دریاں نہیں بچھا سکتے، کرسیاں نہیں رکھ سکتے، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ تم چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کے کالونی کی سڑک سے مسجد پہ نہیں لے جا سکتے، قبرستان تک نہیں لے جا سکتے، تمہیں مزدہ کروانا ہوگا، چارپائی مزدے میں رکھو گے، وہاں سے مسجد اور وہیں سے قبرستان جاؤ گے۔ یہ دوریاں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریزرو ہو جانا، اور مجھے ایمانداری سے بتائیے آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی کسی کو ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر جا کے اس کی بیل دینے کا بھی روادار ہے؟ اب بتائیے، ہم اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ نہیں کہ میں جاؤں اور گھر جا کے اس کی بیل دوں؟ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، پہلے اس سے واٹس ایپ پہ میسج کرو، اس کو کال کرو، اس سے ٹائم لو، پھر اس کے بعد اس سے ملاقات کرو۔ اس
घुटन के माहौल के अंदर अगर कोई जगह ऐसी बची है जहां पर किसी से अपॉइंटमेंट लिए बगैर किसी तकल्लुफ के, बगैर किसी लगी लपटी के आप किसी मुसलमान से मुलाकात कर सकते हैं, तो वो यकीन माने सिर्फ ये मस्जिद बची है कि जहां आप कदम से कदम मिला के किसी को गले लगा सकते हैं। वगरना अब दूरियां बढ़ती चली जा रही। इसलिए इन मस्जिदों को आबाद करो, इन मस्जिदों से प्यार करो, इन मस्जिदों के नमाजियों से प्यार करो। मस्जिदों के नमाजियों के दुख साझे होते हैं, इनकी तकलीफें साझी होती हैं, इनके गम साझे होते हैं, इनकी खुशियां एक होती हैं। और जो बंदा मस्जिद से दिल लगा लेता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मस्जिद से दिल लगा लेता है, अल्लाह के फरिश्ते उससे दोस्ती कर लेते हैं। और फिर पता है क्या होता है, आपने जिंदगी में तजर्बात किए होंगे, अक्सर औकात ऐसे होता है कि इंसान कहता है कि मैं फुला काम में बड़ा फंसा हुआ था, लेकिन फिर पता ही नहीं चला कि कैसे कोई सबब लगा और मुझे पता ही नहीं चला और काम हो गया मेरा। मुझे नहीं लगता था कि मेरा वीजा लगेगा, लेकिन पता ही नहीं चला, रातों रात काम हो गया। ये काम पता है कैसे होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते मस्जिद से मोहब्बत करने वालों से दोस्ती लगा लेते हैं। फिर जब वो बंदा अपने किसी काम के अंदर उलझ जाता है, वो मस्जिद में आता है और उसके चेहरे के ऊपर उदासी होती है, अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा परेशान है, ये हमारा दोस्त है, हम तुझसे दुआ करते हैं इसको इसकी परेशानी से निजात अता फरमा। फरमाया अल्लाह फरिश्तों की दुआ कबूल करते हुए बंदे का काम कर देता है। फिर यही काफी नहीं, बल्कि फरमाया अगर वो बंदा बीमार हो जाए, अगर वो बंदा जो मस्जिद से मोहब्बत करता है, अगर वो बीमार हो जाए, मस्जिद में ना आ पाए, तो फरिश्ते उदास हो जाते हैं, हत्ता कि उसकी तिमारदारी करने के लिए फरिश्ते उसके घर जाते हैं और अल्लाह ताला से उसकी सेहत याबी के लिए और उसकी शिफा के लिए फरिश्ते अल्लाह से दुआ करते हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे शिफा अता फरमा देता है। ये मस्जिदें मोहब्बत का पैगाम है। ये मस्जिदें नफरतों को जन्म नहीं देती, नफरतों को फरोग नहीं देती। और ये इबादात, ये रमजानुल मुबारक के अंदर ये इतना प्यारा माहौल, ये हमारा मस्जिद में बैठना, एक ही सफ में खड़ा होना, ना कोई महमूद अय्याज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मस्जिद का कमाल है कि अमीर गरीब और ओहदेदारों का फर्क ये मस्जिद खत्म कर देती है। यहां पर सब एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होते हैं। और मैं एक पैगाम आज मोहब्बत के नाम पर आपको ये देना चाहूंगा कि इबादात अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजानुल मुबारक के अंदर की, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इबादात करना आसान है, नफल पढ़ना आसान है, सदका और खैरात करना आसान है, लेकिन किसी को मुआफ कर देना ये बहुत मुश्किल काम है। अपनी अना और अपनी अकड़ को मारना ये बहुत मुश्किल काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, एक मिसाल से आपको बात समझाता हूं। बेटियां किसको प्यारी नहीं होती? बेटियां किसको प्यारी नहीं होती? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के बारे में फरमाया था, फातिमा तु बिज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है।
جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس میں فاطمہ کو نہیں، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور سیانے کہتے ہیں نا کہ بیٹی دکھی ہو تو جگ دکھی ہوتا ہے۔ جس باپ کی بیٹی اپنے گھر میں دکھی ہو اس کے لیے دنیا کی آسائشیں بے معنی اور بے وقت ہو جاتی، اس کو کوئی دنیا کی چیز اچھی نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشحالی نصیب فرمائے۔ اور بیٹی اگر اپنے گھر میں خوش ہو، بیٹی اگر اپنے گھر میں خوش ہو تو باپ کی خوشی کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے آنگن کی رونق، اس کی آنکھوں کا تارا، اس کے کلیجے کی ٹھنڈک۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشحال بیٹی، اپنے گھر میں اتنی خوشحال کہ شیب ابی طالب ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں نے معاشی بائیکاٹ کر کے ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا۔ آپ کو وہاں پر پتے تک کھا کر وقت گزارا کرنا پڑا، وہاں پر فاقہ کشی کا عالم تھا۔ ایک دن ابو العاص حضرت زینب کے شوہر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، گھر میں تشریف لائے تو حضرت زینب رو رہی تھی۔ حضرت ابو العاص نے پوچھا زینب کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو العاص جس بیٹی کا باپ فاقوں پہ زندگی گزار رہا ہو، جس بیٹی کے باپ کے پاس کھانے کو کچھ میسر نہ ہو، وہ بیٹی کیسے سکون سے بیٹھ سکتی؟ حضرت زینب نے کہا ابو العاص مجھے آج یہ خبر پہنچی ہے کہ میرے بابا کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بابا کے پاس آج پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ ابو العاص نے کہا زینب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ حضرت زینب نے کہا ابو العاص میں کھانا بنا کے پیک کر دیتی ہوں، تم میرے بابا تک پہنچا دینا۔ کافر ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت ابو العاص نے کہا زینب ٹھیک، تم کھانا بناؤ، پہنچانا میرا کام۔ کافروں کے ساتھ تھے نا۔ کھانا بنایا، حضرت ابو العاص نے چھپتے چھپاتے شیب ابی طالب میں جا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ جب آپ نے کھانا دیکھا آپ نے کہا ابو العاص دشمنی اپنی جگہ، مخالفت اپنی جگہ، آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کافروں کی صف میں ہے، یہ اپنی جگہ، مگر ابو العاص آج تو نے داماد ہونے کا حق ادا کر دیا، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنی خوشحال بیٹی، یہی کافی نہیں، غزوہ بدر ہوا، داماد سسر کے خلاف لڑا، حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر کے خلاف لڑے، قیدی بنا لیے گئے، قیدی بنا کر مدینہ کے اندر جکڑ لیے گئے۔ طے یہ پایا کہ ہر قیدی سے معاوضہ طلب کیا جائے گا اور اس کو رہا کیا جائے گا۔ معاوضے میں چیزیں آنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے، اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنے لگے۔ نمبر لگتے لگتے ایک ہار، قیمتی ہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے پوچھا ہے میرے صحابہ یہ ہار کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ آپ کے داماد ابو العاص کو رہا کروانے کے لیے آپ کی بیٹی زینب نے بھیجا ہے۔ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہائے، آج میری بیٹی کے پاس اپنی ماں کی نشانی کے علاوہ کوئی چیز دینے کے لیے بچے ہی نہیں۔ کہا ہے میرے صحابہ اگر اجازت دو، یہ ہار خدیجہ کا ہار، میری بیوی کی نشانی، میری بیٹی کی ماں کی نشانی، پتہ نہیں کس درد دل سے اس نے اپنے شوہر کو رہا کروانے کے لیے اپنی ماں کی آخری نشانی بھی ہمیں دے دی۔ اے میرے صحابہ اگر تم اجازت دو میں ہار بھی ابو العاص کو واپس کر دوں اور ابو العاص کو رہا بھی کر دوں۔
صحابہ نے کہا حضور آپ ہار کی بات کرتے ہیں، جانیں بھی قربان، اولاد بھی قربان ہے، مال بھی قربان ہے، ہار کیا چیز ہے؟ آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ہے میرے صحابہ، ابو العاص نے ہمارے خلاف جنگ ضرور کی، ابو العاص کافر ضرور ہے، ابو العاص دشمنوں کی صفوں میں ضرور ہے، مگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتا ہوں ابو العاص داماد بہت اچھا ہے، انسان بہت اچھا ہے۔ ابو العاص نے داماد ہو کر میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اتنا اچھا داماد۔ ابتدائی اسلام میں یہ اجازت تھی کہ شوہر کافر بھی ہو، بیوی مسلمان بھی ہو تو نکاح قائم رہتا تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اب کافر مرد کے نکاح میں مسلمان عورت نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو العاص کو بلایا اور بلا کر کہا، ابو العاص اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، یا آپ اسلام قبول کر لیں یا میری بیٹی زینب کو اب چھوڑ دیں، اب ان کو مدینہ روانہ کر دیں۔ حضرت ابو العاص نے کوئی تکلیف نہیں دی، کوئی تانا نہیں دیا۔ اور فرق دیکھیں، کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ یہاں تھوڑا سا مال کا فرق ہونا تو ہم تانے دے دے کے بیٹی کو مار دیتے، تھوڑا سا تعلیم کا فرق ہو تو ہم جینا محال کر دیتے، تھوڑا سا پرسنالٹی کا فرق ہو تو ہم وہ ظلم کے پہاڑ اور تانوں کے تیر چلاتے ہیں کہ وہ بیچاری کہتی ہے زمین پھٹے اور مجھے دھنسا دیا جائے۔ یہاں کفر اور اسلام کا فرق، شوہر کافر اور بیوی مسلمان، کوئی تانا نہیں دیا، کوئی تکلیف نہیں دی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بما ساز و سامان حضرت ابو العاص نے مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ ساری تمہیدی گفتگو تھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ بیٹی کتنی خوشحال تھی، داماد کتنا اچھا تھا۔ اب بات آگے چلتی ہے۔ حبار بن اسود، حضرت حبار بن اسود جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت زینب کا راستہ روکا، نیزے سے حضرت زینب پر حملہ کیا، سواری کو زخمی کر دیا، حضرت زینب نیچے گر گئی، نیزے کا ایک وار ان کے پیٹ پہ کیا، وہ حاملہ تھی، وہ بچہ اس وار سے وفات پا گیا۔ وہ زخم اتنا گہرا تھا کہ تقریباً 1 سال کے بعد اس زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ فتح مکہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ نے حکم جاری کیا، اے میرے صحابہ، حبار بن اسود میری بیٹی کا قاتل، میری خوشحال بیٹی جو اپنے گھر میں خوش تھی اس کا قاتل، بیت اللہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائے میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کی رعایت نہ کرنا، گردن سر سے اڑا دینا، اسے عام قتل کا حکم ہے۔ فتح مکہ ہوا، آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے۔ حبار بن اسود چھپ گئے، بھاگ گئے، فرار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر ایک بستی میں آپ نے پڑاؤ کیا، خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام دائیں بائیں موجود ہیں، اچانک سامنے سے حبار بن اسود چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ نے تلواریں نکال لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اب میرے سامنے آ گیا ہے، اب اس کی بات سننی پڑے گی۔ حضرت حبار بن اسود بیٹی کا قاتل سامنے بیٹھ کر کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا جرم بہت بڑا ہے مگر آپ کے ضرب سے بڑا نہیں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنا خون معاف کر دیجئے، میرا اسلام قبول کر لیجئے۔ بیٹی کے قاتل کو جس نے معاف کر دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے کہا جا حبار، تو نے اسلام قبول کر لیا،
ہم نے تجھے بیٹی کا خون بھی معاف کر دیا، تیرا اسلام بھی قبول کر لیا، اور کہا حبار خوش ہو جا، اسلام لانے کے بعد اللہ سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہی کافی، ہماری انا، ہماری طاقت، ہمارا فخر اور غرور ہے کیا؟ ہماری اوقات ہے کیا؟ ہم کر کیا سکتے ہیں؟ مجھے بتائیے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 2-4 بندے لے جا کے کسی کو مار پیٹ کر سکتے ہیں، ہم کوئی جھوٹے پرچے کٹا سکتے ہیں، جھوٹے کیس کر دیں گے، یہی کچھ کر سکتے ہیں نا، کوئی دہشت ڈال دیں گے اس پہ۔ ہماری طاقت کیا ہے؟ ہم انتقام کیا لے سکتے ہیں؟ کائنات میں وہ طاقت جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، کسی دوسرے کو عطا نہیں کی۔ طائف والوں نے ناقدری کی، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا کے لہو لہان کر دیا۔ اتنی طاقت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی لشکر کشی کی ضرورت نہیں، کوئی فوجی دوڑانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں، آپ صرف مجھے اجازت دے دیں، صرف ان لبوں کو ہلا کے کہہ دیں کہ کر دو، صرف نام کہہ دیں، میں 2 پہاڑوں کو ملا دوں گا، دنیا سے طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی۔ بتاؤ اتنی طاقت کسی کے پاس ہے؟ لیکن آپ نے کہا، اے اللہ، ظالموں کو کیا کہہ رہے ہیں، ناقدری کرنے والوں کو کیا کہا؟ اللہ یہ نادان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں۔ اے اللہ یہ نادان ہے، ان کو میرے مقام و مرتبے کا پتہ ہی نہیں۔ یہ نہ صحیح ان کی اولادوں میں سے کوئی تیرا نام لینے والا ہو جائے گا، میں انتقام لینے کے لیے نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ سنیے، ہم اپنی جھوٹی انا اور جھوٹا فخر لے کر بیٹھے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، یہ چچا تایا یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں، یہ باپ کی جگہ ہوتے ہیں، یہ شریکہ وریکہ نہیں ہوتا، یہ شریکہ نفرت پہ دلالت کرنے والا لفظ ہے، اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، اور اگر بھتیجا یتیم ہو اور چچا اتنی محبت کرنے والا ہو کہ شکار سے واپسی پر ایک بڑھیا نے کہا، اے حمزہ تو شکار کر رہا ہے، ادھر تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے اس کی گستاخی کی ہے، وہاں سے سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچے، کمان اس کے سر میں ماری اور کہا، ابو جہل آج میرے بھتیجے کے اوپر زبان درازی کی ہے، آئندہ میلی آنکھ سے دیکھا تیری آنکھیں نکال لوں گا۔ اتنا محبت کرنے والا چچا، اور آ کر کہا، اے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا چچا تیرا انتقام لے آیا۔ بھتیجے نے کہا، چچا مجھے انتقام لینے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا پھر خوشی کیسے ہوگی؟ کہا خوشی ایسے ہوگی مجھ پر ایمان لے آئی۔ بھتیجے پر ایمان لے آئے، غزوہ احد ہوا، حضرت وحشی بن حرب نے چھوٹے نیزے کے ساتھ چھپ کر گھات لگا کر وار کر کے محبت کرنے والے، جان نچھاور کرنے والے چچا حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ فتح مکہ ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لسٹ جاری کی، 4تھے نمبر پر نام لکھا وحشی بن حرب کا۔ کہا، اے میرے صحابہ، وحشی بن حرب جہاں ملے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، سر تن سے جدا کر دینا۔ فتح مکہ ہو گیا، حضرت وحشی بن حرب چھپتے چھپاتے، جان بچاتے بچاتے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. کیا تکلیف تھی وہ، اس کا اندازہ ان الفاظ سے لگائیے گا جو ابھی بعد میں ہم سنیں گے. بھتیجے کے چچا کے شہادت کی کیا تکلیف تھی. حضرت وحشی بن حرب نے کہا حضور میں ہی وہ ہوں جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا، لیکن میں کہتا ہوں مجھے چچا کا خون معاف کر دیجئے، میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، میرا اسلام مسلمان ہونا قبول کر لیجئے. کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی تیرا ایمان بھی قبول، تیرا اسلام بھی قبول، ایک کام کرنا کہ کوشش کرنا میرے سامنے زیادہ نہ آنا، تجھے دیکھ کے مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے. کتنی تکلیف ہو. چچا کے قاتل کو بھی جس نے معاف کر دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس. ایک بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. حضرت کعب بن زہیر یہ شاعر تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہا کرتے تھے. اور یہ بات میں اور آپ ہم جانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا شریعت میں بھی اور پاکستان کے قانون میں بھی سزائے موت مقرر کی گئی ہے. آج بھی گستاخ رسول کی سزا سزائے موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعب بن زہیر کے بھی وارنٹ جاری کیے تھے کہ ان کو بھی جہاں ملے قتل کر دیا جائے گا. یہ فرار ہو گئے، شام چلے گئے. وہاں سے بھائی نے خط و کتابت کے ذریعے سے قائل کیا اور واپس بلایا تو ایک دن نہ چھپتے چھپاتے دوستوں کے حصار میں آ کے مدینہ میں چھپ گئے. مدینہ میں ایک گھر میں چھپے تو پھر دوستوں کے ہمراہ چھپتے چھپاتے ایک دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھا کے صحابہ کی طرف رخ انور کو کر کے بیٹھے تو حضرت کعب بن زہیر سامنے آ کر بیٹھ گئے، پگڑی پہنی ہوئی اور چہرہ چھپایا ہوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے اگر کعب آپ سے معافی مانگے تو اسے معاف کر دیں گے؟ دل میں ایک خوف بھی تھا نا کہ میں نے اتنے گستاخانہ اشعار کہے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا. حضور کو پوچھا حضور ایک مسافر ہوں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، اگر کعب بن زہیر معافی مانگے اسے معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اگر وہ بھی مجھ سے معافی مانگے میں اسے بھی معاف کر دوں گا. نقاب اتار کر کہنے لگے لو پھر میں ہی کعب بن زہیر ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. آج کی گفتگو کا پیغام یہی ہے کہ ان مسجدوں سے جڑ جائیے، محبتوں کے پیغام کو عام کیجیے، نفرتوں کو اپنے دلوں سے ختم کیجیے، رشتہ داروں کو جوڑیے، معاف کرنا سیکھیے، درگزر کرنا سیکھیے. اپنی انا اور اتنی جھوٹی جو فخر ہم نے پال رکھے ہیں ان سب کو ختم کر دیجیے. جس طرح رمضان میں آپ نے مسجدوں کو رونق بخشی ہے اور خواتین کی طرف کتنی بڑی تعداد ہر مسجد میں، اور الحمدللہ اس مسجد اقصی میں ایک بڑی تعداد خواتین کی ہے. رمضان کے علاوہ بھی یہ مسجدیں آپ کو پکارتی ہیں. ان مسجدوں کو آباد کرو، ان مسجدوں کے رونقوں کو بحال کرو، اسی سے زندگی میں بحال ہے. یہ تقریر، یہ خطبہ جمعہ آپ جو شیخ محترم حجازی صاحب کا یہاں سنتے ہیں، یا یہ تقریر جو میں نے یہاں پہ کی ہے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں اس تقریر کو جا کے نا، میرا خیال ہے بھائی نے ریکارڈ بھی کی ہے، اس کو یوٹیوب پہ جا کے سن لینا، اس کو آڈیو فیس بک گھر بیٹھ کے سن لینا.
شیخ محترم حجازی صاحب کا کوئی خطبہ ریکارڈڈ سن لینا. جو روحانیت مسجد میں بیٹھ کر دین کی بات سننے میں آتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی. جو سکونت یہاں پر میسر آتی ہے وہ کہیں اور میسر نہیں آ سکتی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد افنان بن احسان الہی. میں بتا دوں کروا دیں کیا پوزیشن ہے ادھر پلاٹو میں ریٹ کیا ہوگا آپ بھی ہو جائیں محمد فرحان نبی. فرحان نبی. محمد عبدالسمیع. عبدالسمیع. ٹھیک ہے آپ یاد کرا دیجیے. مہربانی شکریہ جزاک. محمد تقریباً 2000 کے سال کے کتنے بنے؟ 2000 ضرب 12 24,000 میں. سابتے صحیح ہے تیرا. محمد رسول اللہ. اس کے بعد وہ ٹھیک آپ سے ترتیب بنا لیں بچوں ٹھیک ٹھیک. وہ کام ذرا اس دفعہ نہ بڑھے گا. اللہ ثانی کرے اللہ ثانی. فارغ ہو کے نا پھر بیٹھ کے چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ انشاءاللہ. محمد سال میں پورا مہینہ افطاری دیتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی بات. بھی کرواتا رہا ادھر آ کے 10 محمد عبداللہ یعقوب. ساری ذمہ داری انہوں نے لی. ماشاءاللہ بڑی بات. اللہ اور دے. علیحدہ دے رہے. الحمدللہ الحمدللہ بڑی بات ہے جی. اللہ تعالیٰ اور دے ماشاءاللہ. کلین بچھانا تھا نا تو انہوں نے کہا اناؤنسمنٹ کرنی ہے. انہوں نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرنی. یہ اچھا ہے نا بندہ. پہلے بچے نہیں ملے آپ ہی تھے نا پہلے. محمد حمزہ شفیع. حمزہ شفیع. آ گیا. یہ بھی فرسٹ آیا ماشاء اللہ. فیاض الراشد. فیاض راشد.
یہ دو مسئلہ چلو شاباش بھی خوش محمد بلال صاحب محمد یوسف فیصل یہ دونوں باپ کے چہرے کی خوشی دے یہ ہے خون چلو شاباش ماشاء اللہ آپ نے کرانی آلہ و اصحابہ اجمعین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا من عبادك الصالحين یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اسلام اور قیام کو قبول فرما قیام میں پڑی ہوئی قرآن مجید کی منزل کو قبول فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما اور توشہ آخرت بنا دے یا اللہ ماہ مبارک میں کیے ہوئے ہمارے اعمال قبول فرما ہم سے رہنے والی کمیوں کو معاف فرما یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع نصیب فرما مولا رزق حلال میں برکت فرما اپنے خزانوں سے فخر عطا فرما کسی کا محتاج نہ کر اپنے در کا محتاج فرما یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتے دار تیرے پاس آئے ان کی میزبانی فرما اللہ ان پہ مہربانی فرما اللہ ان نبی و صدیق و شہید اور صالحین کا ساتھ نصیب فرما اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جمیع بیماروں کو شفا نازل فرما یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ ہماری زندگی بھر کے گناہ معاف فرما اللہ اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیشہ نصیب فرما اللہ اپنی رحمتوں کی چھتری ہمیشہ نصیب فرما اخلاص اور اخلاق کی دولت سے مالا مال فرما ریاکاری اور تکبر سے محفوظ فرما بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے شفقت کا جذبہ نصیب فرما اے اللہ جتنی بھی کار خیر جاری ہے اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما یہ بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین و دنیا میں کامیابیوں سے امتناع فرما اللہ ان کی عزت افزائی کرنے والوں کو آپ رحم فرما اپنے خزانوں سے غافر عطا فرما اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے گھروں کی آبادی میں کوشاں ہیں ان کے گھر آباد فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على رسولك محمد وعلى اله وصحبه